اسلامی تعلیمات کو ہم مختلف اعتبارات سے مختلف قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ان میں ایک تقسیم اس اعتبار سے کی جا سکتی ہے کہ بعض چیزیں حسی ہیں کہ وہ محسوس ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں غیر حسی ہیں جو محسوس نہیں ہوتی، اور انہی غیر حسی چیزوں میں جو محسوس نہیں ہوتی ہیں بلکہ اس وجہ سے مسلمان مانتا ہے کہ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے یا احادیث میں ہے، انہی میں امام مہدی کا آخری زمانے میں ظہور بھی ہے۔ یوں تو امام مہدی کے مسئلے میں مسلمانوں میں ہی 3 گروپ پائے جاتے ہیں۔ ایک گروپ وہ پایا جاتا ہے جو امام مہدی کے تعلق سے نہ جانے کن کن خرافات کو مانتا ہے، ایک گروپ وہ پایا جاتا ہے جو سرے سے امام مہدی کے تعلق سے عقیدے کو خارج کر دیتا ہے، اور ایک تیسرا گروپ ہے جو معتدل ہے کہ اس سلسلے میں آنے والی احادیث کا جائزہ لے کر جو صحیح چیزیں ملتی ہیں اس کا قائل ہے اور اس کو ماننے کو تیار ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ چونکہ امام مہدی کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے کہ وہ ظلم و زیادتی عام ہونے کے بعد آئیں گے اور آنے کے بعد عدل و انصاف کو رائج کریں گے، تو جب بھی دنیا میں کبھی اتھل پتھل مچتی ہے، ظلم و زیادتی عام ہوتی ہے، ایک دوسرے کے حقوق چھینے جاتے ہیں، تو ایسے موقعوں پر امام مہدی کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، دجال کا، یاجوج و ماجوج کا دنیا میں آنا یہ ایک مرتبہ پھر موضوع بحث بن جاتا ہے۔ اس وقت کرونا وائرس کے تعلق سے بھی بہت سارے لوگوں نے امام مہدی کے تعلق سے یا اسی طرح سے دیگر غیبی امور کے بارے میں بہت کچھ کہا، لہذا ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی خرافات جس بنیاد پر بھی رائج ہو جائے، یہ مسلم قوم وہ قوم ہے جس کے پاس 2 سب سے بڑے سرچشمے ہیں، ایک قرآن اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لہذا یہ اسی قرآن اور حدیث کی بنیاد پر اپنے نظریات اور نقطۂ نظر پیش کریں۔ جب ہم امام مہدی کے تعلق سے صحیح چیز تلاش کرتے ہیں تو ہمیں حدیث کی کتابوں میں تقریباً 338 حدیثیں ملتی ہیں، اور جب فنی طریقے پر صحیح اور غلط کا جو کرائیٹیریا ہے، جو طریقہ کار ہے، اس پہ غور کرتے ہیں تو ان 338 میں 46 حدیثیں ایسی ہیں جو صحت کے معیار پر پورا اترتی ہیں، یعنی جنہیں صحیح کہا جا سکتا ہے، اور ان احادیث کے اندر جو حقائق پیش کیے گئے ہیں، ایک مسلمان کو اسی کے مطابق اپنا ایمان اور عقیدہ رکھنا چاہیے، اور اسی کے تعلق سے اپنی بات کو لوگوں کے سامنے رکھنا بھی چاہیے اور اس کو اپنے طور پہ ماننا بھی چاہیے۔ میں آپ حضرات کے سامنے وہ چند چیزیں جو صحیح حدیث سے امام مہدی کے تعلق سے معلوم ہوتی ہیں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم خرافات میں نہ جائیں، دوسرے کے بہکاوے میں نہ جائیں، اور ہم دیکھتے رہیں کہ دنیا میں مختلف زمانوں میں نہ جانے کتنے دھوکے باز فراڈی لوگ ظاہر ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو مہدی کہا اور نہ جانے کیا کیا خرافات اور عقائد میں غلط چیزیں انہوں نے پیش کی۔ لہذا آئیے ہم اور آپ غور کرتے ہیں کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر امام مہدی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے اور آپ کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ سب سے پہلی چیز جو اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا، امام مہدی کا نام بھی محمد ہوگا۔ دوسری چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام جس طرح عبداللہ تھا، اسی طرح امام مہدی کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ یہ امام مہدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی خاندان سے ہوں گے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ان کا تعلق ہوگا۔ اسی طرح کچھ ان کی علامتیں بھی حدیثوں میں بیان کی جاتی ہیں، جس میں یہ وضاحت ہے کہ ان کی پیشانی کشادہ اور روشن ہوگی، اور ان کی ناک لمبی اور اونچی ہوگی۔ اسی طرح ایک سب سے اہم بات جو اس سلسلے میں ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں ہوں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ انہیں دیکھ کر، انہیں پہچان کر ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور اس پورے معاملے میں لمبی چوڑی منصوبہ بندی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ امام مہدی کے مسئلے کو ایک ہی رات کے اندر بالکل حالات سازگار کر دیں گے اور اس سلسلے میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پیش کر دیں گے۔ پھر اس کے علاوہ جو اور چیز ملتی ہے کہ امام مہدی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا، اور جس زمانے میں ان کا ظہور ہوگا اس سے پہلے دنیا میں ظلم و زیادتی، لوٹ کھسوٹ، مار پیٹ، ہر طرح کی برائیاں عام ہوں گی، اور امام مہدی آنے کے بعد ان تمام ظلم و زیادتی کو ختم کر کے عدل و انصاف کو رائج کریں گے، اس کا بول بالا کریں گے۔ اسی طرح سے جو اور چیزیں ان کے تعلق سے آتی ہیں کہ امام مہدی خراسان کی طرف کالے جھنڈوں کے درمیان سے ظاہر ہوں گے اور وہاں سے آئیں گے، اور جب یہ آئیں گے تو اس وقت اللہ کی رحمت، بارش خوب ہوگی، پیداوار خوب اچھی ہوگی، جانوروں کی تعداد بڑھ جائے گی، اور اسی طرح امام مہدی لوگوں کو برابری کے ساتھ خوب مال و دولت سے نوازیں گے اور انہیں عطا فرمائیں گے، اور امت محمدیہ کو عظمت اور سربلندی حاصل ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد ظاہر ہوں گے، آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر امام مہدی کہیں گے کہ آئیے آپ نماز پڑھائیے، لیکن وہ امت محمدیہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں امام مہدی سے امامت کرنے کو کہیں گے اور خود امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں۔ اسی طرح پھر جب امام مہدی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو جو ان سے پہلے ظاہر ہو چکا ہوگا اسے قتل کریں گے، اور اس طرح سے ایک بار پھر دنیا میں عدل و انصاف اور اللہ کا نظام رائج ہوگا۔ اور ایک اور اہم بات جو آتی ہے کہ امام مہدی دنیا میں آنے کے بعد 7 سال یا 8 سال یا 9 سال حکومت اور خلافت کی ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو صحیح احادیث میں آئی ہیں، اور ایک معتدل قرآن و حدیث کو بنیاد بنا کر حقائق کو ماننے والے ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو مانے، یہ نہیں کہ جو کوئی بھی ظاہر ہو اور اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دے، ہم ہر ایک کے پیچھے جانوروں کی جھنڈ کی طرح پیچھے لگ کے چلے جائیں۔ اسی طرح یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ اس عقیدے کا انکار کر دیں، اس لیے کہ اتنی حدیثیں اس سلسلے میں ملتی ہیں کہ علماء حدیث نے ان مجموعہ احادیث کو معنوی طور پر متواتر یعنی وہ حدیث قرار دیا ہے جس کا جھٹلانا ممکن بھی نہیں اور درست بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سچ سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔